دنیا کا ظالم وحشی ترین شخص ہلاکو خان اپنے گھوڑے پر بڑی شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف اس کا لشکر کھڑا ہوا تھا۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے مسلمان قیدیوں کی 3 قطاریں کھڑی کی گئی تھیں، جن کو آج ہلاکو خان نے اپنے حکم پر قتل ہوتے دیکھنا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ظالم ہلاکو خان بولا کہ ان سب مسلمانوں کے سر قلم کر دو۔ وحشی جلادوں نے قیدیوں کے سر قلم کرنا شروع کر دیے۔ پہلی قطار میں ایک قیدی کی گردن کٹی، دوسرے کی گردن کٹی، پھر تیسرے اور چوتھے کی۔ پہلی قطار میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی بھی تھا، جو کہ اپنے گھر کا واحد کفیل تھا اور وہاں کھڑا تھا۔ وہ موت کے ڈر سے دوسری قطار میں چلا گیا۔ پہلی قطار کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھے قیدی کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی قطار چھوڑ کر دوسری قطار میں چلا گیا ہے۔ ہلاکو خان گھوڑے پر بیٹھا ہوا، ہاتھ میں طاقتور گرز لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا اور مسلمان قیدیوں کے قتل عام کا منظر دیکھ کر خود کو خوش کر رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری قطار میں کھڑے قیدیوں پر تلواروں کے وار کرنے شروع کر دیے۔ گردنیں آن کی آن میں گرنے لگیں۔ جلاد تلواریں چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس بوڑھے مسلمان قیدی نے جب دیکھا کہ دوسری قطار کے لوگوں کی گردنیں کٹ کٹ کر گر رہی ہیں اور اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے، وہ بھاگ کر تیسری قطار میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں متواتر اس بوڑھے مسلمان قیدی پر جمی ہوئی تھیں کہ اب تو تیسری قطار آخری ہے۔ اس کے بعد یہ بوڑھا مسلمان قیدی کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا؟ اس بے وقوف بوڑھے مسلمان قیدی کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ تیسری قطار پر جلادوں کی تلواریں بجلی بن کر گر رہی تھیں۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے مسلمان قیدی پر تھیں کہ کیسے وہ بوڑھا مسلمان قیدی بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے۔ تیسری قطار کے جب تمام مسلمان قیدیوں کی گردنیں کٹ چکیں تو ایک جلاد بجلی کی تیزی سے بوڑھے مسلمان قیدی کے پاس پہنچا تاکہ اس کی گردن اتار سکے کہ ہلاکو خان کی آواز گونجی کہ رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ جلاد نے فوراً اسے چھوڑ دیا۔ ہلاکو خان نے بوڑھے مسلمان قیدی سے پوچھا کہ پہلی قطار سے تو بھاگ کر دوسری قطار میں آیا، جب دوسری قطار ختم ہوئی تو تیسری قطار میں بھاگ آیا۔ اب بتا، تیرے پیچھے تو اور کوئی قطار نہیں ہے، پھر تو بھاگ کر اب کہاں جائے گا؟ مجھ سے تجھ کو اب کون بچائے گا؟ اب بوڑھے مسلمان قیدی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلی قطار کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری قطار میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی جا پہنچی۔ پھر میں دوسری قطار کو چھوڑ کر تیسری قطار میں پہنچ گیا، لیکن موت وہاں بھی آ گئی۔ ہلاکو خان نے گرز کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، یہ تمہاری خام خیالی ہے، کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا تمہیں میری تلوار سے بھی کوئی بچا سکتا ہے؟ بوڑھے مسلمان قیدی نے زمین و آسمان کی ہر چیز کے مالک اس واحد لا شریک رب پر بے انتہا یقین کے ساتھ کہا کہ وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہلاکو خان نے تکبر میں آ کر ہاتھ میں گرز گھماتے ہوئے کہا کہ کیسے بچا سکتا ہے کہ اچانک اس کا گرز ہاتھ سے گر پڑا۔ ہلاکو خان ایک چابک دست، ہوشیار، جنگجو اور چالاک شخص تھا۔ اس نے گھوڑے کے اوپر بیٹھے گرے ہوئے گرز کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا کہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ گرا ہوا گرز ہوا میں ہی پکڑ لے۔ اس کی کوشش میں ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ گھوڑے سے نیچے آ پڑا، جبکہ اس کا دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا ایسا ہونے سے اتنا ڈرا کہ وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ ہلاکو خان نے گھوڑے سے خود کو بچانے کی بڑی کوشش کی۔ اس کا لشکر حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ وہ ہلاکو خان کو پتھروں سے گھسیٹ گھسیٹ کر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ ہلاکو خان کا سر پتھروں سے پٹخ پٹخ کر اس قدر لہو لہان ہو گیا کہ اس کی روح چند ہی منٹوں میں اس کے تکبر بھرے وجود کو چھوڑ کر جہنم واصل ہو چکی تھی۔ ہلاکو خان کے لشکر نے جب بھی انتہا کوششوں کے بعد ہلاکو خان کی طاقتور گھوڑے کو قابو کیا تو اس وقت تک ہلاکو خان کا سر بری طرح سے کچلا جا چکا تھا۔ ہلاکو خان کا لشکر اس مسلمان بوڑھے قیدی سے اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا، اور وہ بوڑھا مسلمان قیدی بڑے آرام و سکون سے پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ مظلوم کی آہ سے ہمیشہ ڈرو، کیونکہ جب وہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے
تو قبولیت دور سے اس کا استقبال کرنے کے لیے آ جاتی ہے۔